اور اس آستانہ عالیہ پر جو اکیڈمی تھی، جو مدرسہ تھا، اسے صفا اکیڈمی کہیے یا جامعہ صفا کہیے، صفا چبوترے کو کہتے ہیں، تھڑے کو کہتے ہیں، جیسے یہ اسٹیج ہے یہ اس سطح سے اونچا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کے طالب علموں کے لیے، دین کے طالب علموں کے لیے بلند جگہ مقرر کر کے گویا کہ امت کو ایک میسج دیا ہے کہ چاہے ان کے جسموں پہ پورے کپڑے بھی نہیں، ایک ایک چادر اوڑے ہوئے، ننگے پیر، بکھرے بال، 2-3 دن کے فاقہ کش ہیں، لیکن ہمارے دربار میں ان کا مقام یہ ہے کہ ہم نے ان کے بیٹھنے کی جگہ کو بھی بلند رکھا ہوا ہے۔ باقی جتنے بھی آستانے ہوئے، الگ ترتیب ان خانقاہوں اور آستانوں پر یہ تربیت کا سلسلہ ہوا۔ تھوڑی سی آواز سننے والے بھائی سادہ کر دیں گے۔ آخری نشست ہے، 3 روزہ بارو شریف کریم کا عرس مبارک ہے، پھر آپ نے گھروں کو جانا ہے۔ یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، مہربانی کر کے اسے بھی تبرک کا حصہ جان کر لے جائیے گا۔ بڑی مہربانی جی، آواز بہتر کر دی آپ نے، جزاک اللہ خیر۔ خانقاہوں پر یہی سلسلہ جاری رہا۔ نمبر 1، دین کا علم۔ امام سخاوی مقاصد حسنہ میں بطور روایت اس کو کوڈ کیا۔ اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ سلطان باؤ فرماتے، علم و باز کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ صوفیاء اولیاء فرماتے ہیں کہ جاہل شیطان کا مسخرہ ہوتا ہے، وہ اپنے طور پہ روحانیت اور پیری کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن شیطان اس کو اس کی جہالت کے جال میں باندھ دیتا ہے اور پھر وہ گمراہیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہر خانقاہ نے، ہر آستانے نے یہ پہلی توجہ کی ہے کہ وہ اپنے مریدوں کو، اپنے خدمت میں آنے والوں کو دین کا علم سکھاتے تھے۔ سلسلہ عالیہ قادریہ کو دیکھیے، میرے مرشد غوث ثقلین کریم الطرفین سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی ولادت گیلان ایران میں ہوئی ہے، مزار ان کا بغداد معلیٰ میں ہے۔ تو گیلان تا بغداد کا سفر کس وجہ کا سفر تھا؟ تو دین کے علم کا سفر تھا۔ اور یہ جو آج ماشاءاللہ حسین دولے تیار ہوئے اس خانقاہ سے، جو دستار مبارک بزرگوں کے ہاتھ سے اپنے سروں پہ سجوائیں گے، میں اسپیشلی ان کے لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کو خلافت بھی مل جائے تو پیر بن کے مطلب پیر کا کام حجرے میں بیٹھنا نہیں ہے۔ پیروں کے پیر دستگیر روشن ضمیر غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مدرسے میں 13 پیریڈ 13 اسباق خود پڑھاتے تھے۔ یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ دن کو اسباق پڑھانے کے بعد ساری رات آرام کرنا ہے۔ پھر 15 سال محبوب سبحانی نے یوں گزارے ہیں کہ روزانہ 2 نفلوں میں پورا قرآن پڑھا ہے۔ سبحان اللہ تو آپ 3 دن سے کہہ رہے ہیں اور بہت کہہ چکے ہیں، اور بہت ہی کہہ چکے ہیں، اور آپ کے یہ دبے دبے لہجے سے پتہ چل رہا ہے کہ بہت ہی کہہ چکے ہیں۔ بقیہ خانقاہوں کو دیکھیے، ہمارے یہ تصور ہے کہ خاندان چشت اہل بہشت نے لوگوں کو کسی ڈھال جھانجھ ڈھول کے تحت اکٹھا کیا ہے، لیکن آپ خواجہ خواجگاہ معین الحق کے الدین سرکار معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مستند کتب سے مطالعہ کریں تو غریب نواز مدینہ شریف سے معین الدین کا لقب پا کر لاہور آئے اور گنج بخش فیض عالم کے قدموں میں کچھ دیر بیٹھے، اور پھر یہاں سے وہ اجمیر معلیٰ میں پہنچے ہیں، جو ہندوؤں کی فوجی چھاونیوں میں کے مراکز میں سے ایک بہت بڑا مرکز تھا۔ اس وقت غریب نواز جب اس خطے کے اندر دین کا پیغام لے کر آئے ہیں تو چند خادموں کے ہمراہ جو ان کے پاس روحانی ہتھیار تھا، پتہ نہیں کون سن کے حیران ہوگا کون نہ ہوگا، ہم تو اور کرامتوں کے چکر میں غریب نواز کے ساتھ ان کے قافلے میں ایک ہتھیار تھا روحانی، اور وہ تھا قرآن پاک۔
خواجہ صاحب نے لازم قرار دیا کہ ہمارے جتنے مرید ہیں اور جتنے خلفاء ہیں وہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں۔ بعض حضرات نے لکھا کہ حضور قطب الحق والدین نے اس وقت حفظ قرآن کی تکمیل فرمائی جب ان کی ریش مبارک میں سفید بال آ گئے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پیر خانوں پر سکھایا کیا جاتا تھا۔ بابا فرید کے دربار پہ گئے ہو کبھی؟ گئے ہو کبھی؟ نہیں، اب تو یہ ہاتھ پیسے دینے کے لیے نہیں اٹھانا، اب تو آپ دربار پہ گئے ہیں کہ نہیں یہ آپ سے پوچھے۔ کبھی گئے ہو؟ بابا صاحب کی شکر کھائیے کبھی؟ اجودن کے ٹیلوں پر بیٹھ کر حضور فریدن مائی نے یہی مدرسے کی پھٹی رکھ کر قرآن حدیث پڑھایا ہے۔ یہ کرامتیں ایسی ہیں جس پر آپ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ نہ اس میں چڑی مری ہے، نہ زندہ ہوئی ہے، نہ کوا اڑا ہے، نہ مٹکا ٹوٹا ہے۔ سمجھ گئے بات کو؟ اور کیا لطف کا مقام تھا کہ جب فریدن مائی تدریس کی مسرت پر بیٹھ کر پڑھا رہے ہوں اور سامنے شاگردوں میں نظام الدین اولیاء ہو، جب نجیب الدین متوکل ہوں، علاء الدین علی احمد صابر کلیری ہوں، تو میں ایک تصور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ایک خانقاہ سے وابستہ ہیں۔ خانقاہ بارو شریف کا کام کہ جہاں آج بھی آنے کے لیے بہت زیادہ شاندار روٹ اور سڑک نہیں ہے، جب ہم آج بھی انٹر ہوئے ہیں مین سڑک سے، تو میں اظہر شاہ صاحب کی بلا سے یہ گزارش کر رہا تھا کہ 2025 میں روٹ کا یہ عالم ہے، تو جب پیر بارو کریم نے یہاں چراغ محبت روشن کر کے بیٹھے ہوں گے تو ارد گرد کے اندھیروں اور راستوں کے پیچ و خم کی کیفیت کیا ہوگی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ شمع جہاں جل جائے پھر اسے روٹ سے غرض نہیں ہوتی، پروانے خود بخود آ جایا کرتے ہیں۔ ہم نے آپ کے تذکرے میں پڑھا کہ لوگ درختوں کے ساتھ اعتقاد رکھتے تھے، بری بری رسمیں، برے برے نظریے۔ تو جس طرح آستانہ عالیہ مدینہ شریف سے دین کے علم، ظاہر و باطن کی اصلاح کا سسٹم اور نظام چلا ہے، بارو شریف کی خانقاہ اس فیض کرم کا ایک سلسلہ ہے، اور اس سلسلے کا رنگ و نور آپ 3 دن سے دیکھ رہے ہیں، اور آج دعا کا سلسلہ ہے۔ لہٰذا میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اپنے ذہنوں سے صرف لمبے بال، مخصوص گیٹ اپ، رنگ برنگا چوگا، ہاتھ پاؤں میں لوہے کی انگوٹھیاں یا کڑے، فقیری، درویشی، طریقت اور پیری کے لیے اس گیٹ اپ کو اپنے ذہن میں مت بسائیے۔ فقیری اور درویشی مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی سنت اور اتباع اور حضور کے حکم کی پیروی کا نام ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ آپ سے زیادہ آواز ہمارے جو پشت پناہ ہیں۔ اچھا، اوہو سبحان اللہ، اور یہ ان سے زیادہ وجد میں آ جائیں سبحان اللہ میں۔ آواز پہنچ رہی ہے آپ کو؟ ہماری آواز پہنچ رہی ہے آپ کو؟ ایک قدم آگے بڑھیے۔ پیر خانے کے ساتھ وابستگی، ہم ایسی خانقاہوں پر یہ بات کر سکتے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں کہ جہاں بیٹھے ہر ایک کو پیر طریقت اور رہبر شریعت کہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے صاحبزادگان والا شان یہاں پر رونق افروز ہیں۔ یہ خود مدرسین ہیں، اساتذہ ہیں، علماء کے استاد ہیں، اور یہی فیض ہے حضرت بارو کریم کے اس سلسلہ مبارک کا کہ وہ چراغ بجھا نہیں ہے، وہ چراغ سے چراغ جل رہے ہیں، اور آج نئے چراغ مارکیٹ میں ظلمتوں کو دور کرنے کے لیے اس خانقاہ سے مزید فیض پاک کے رخصت ہو رہے ہیں۔ میں ایز اے مرید کے، ابھی حضرت قبلہ یہ تو ماشاءاللہ ان کا بڑا پن ہے اور یہ ان کا درد دل بھی ہے، وگرنہ میرے جیسے بندے کے ذمے یہ کام لگایا جائے تو ہم تو آپ کے سامنے 1 منٹ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس درد کو، آپ کے اس محبت کو اور آپ حضرات کی اس دینی معاملت کو قبول کرے۔ میں مرید ہونے کے اعتبار سے آپ کو ایک شوق دلانا چاہتا ہوں، اگر آپ ہمارے ہاں مانگ ہو جائیں تو بڑی بات ہے توجہ آپ کی؟ توجہ نہیں ہے، ابھی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔
ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آستانہ عالیہ پیر سواگ شریف، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف، حضور قبلہ سیدی و مرشدی و مولائی و ملجائی پیر طریقت رہبر شریعت، حضور منبع رشد و ہدایت قبلہ عالم خواجہ خواجگاں حضور قبلہ خواجہ پیر محمد احمد حسن صاحب سواگی، آستانہ عالیہ پیر سواگ شریف، آستانہ عالیہ پیر سواگ شریف، آستانہ عالیہ پیر سواگ شریف، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف، حضور قبلہ پیر محمد منظور الحسن صاحب سواگی، حضور قبلہ پیر محبوب الحسن صاحب سواگی. تمام احباب تشریف رکھو، سارے احباب تشریف رکھو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت صاحب دی اسٹیج تے جلوہ گری ہو گئی ہے ماشاءاللہ. قبلہ عالم شیخ المشائخ حضور سیدی و سندی پیر طریقت رہبر شریعت منبع رشد و ہدایت قبلہ عالم خواجہ خواجگاں حضور قبلہ خواجہ پیر محمد احمد حسن صاحب سواگی. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قبلہ غریب نواز سجادہ نشین، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف، سجادہ نشین آستانہ عالیہ پیر بارو شریف، حضور قبلہ غریب نواز. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سارے احباب تشریف رکھو بھائی، تمام احباب تشریف رکھو یار. جی تشریف رکھیے، مزید برکت ہو گئی. سواگ شریف سے رنگ و نور میں اور اضافہ ہوا. حضرت خواجہ صاحب رونق افروز ہوئے. گوش گزار کیا تھا آپ کی خدمت میں، ایک دفعہ اسے پھر دہرا لیں کہ تقریباً 7 مفہوماً احادیث مبارکہ میں نے آپ کے گوش گزار کی، اور پھر یہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ دنیا کا پہلا پیر خانہ جہاں باقاعدہ مدرسہ اور تعلیم کا سلسلہ تھا وہ آستانہ عالیہ مدینہ شریف ہے. اور آپ کو اس اکیڈمی کا بتا دیا کہ وہ صفا اکیڈمی کہہ لیجئے، اسے جامعہ صفا کہہ لیجئے. اور تیسری چیز یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور جان نور علیہ السلام کے اس ادارے کے طلباء مسافر بھی تھے، کئی وہ تھے جنہوں نے کلمہ شریف پڑھا، اور ان کے گھر والوں نے اسلام قبول کرنے جیسے مقدس جرم کی پاداش میں ان سے قطع تعلق کیا، اور وہ حضور کے آستانے پہ آ کے ٹھہرے. اب ان کا قیام و طعام و آرام سب کچھ جان عالم علیہ السلام کے ذمہ کرم پر تھا. حالت و کیفیت یہ تھی کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ساتھ بٹھاتے، اپنے ساتھ کھلاتے اور پلاتے. جو تحفہ حضور کی ذات پاک کی جناب میں پیش کیا جاتا، اس تحفے کے اکثر شراکت کار اصحاب صفا ہوا کرتے تھے. پھر ایسا بھی ہوا کہ وہاں پر رسی باندھ دی گئی، کھجوروں کے باغ تھے، لوگ کھجوروں کے گچھے توڑ کے لٹکا دیتے. ایک چھڑی ایک سوٹی ہوتی تھی وہاں پر، جس صاحب کو بھوک لگتی وہ چھڑی مارتے اس گچھے پر، اور کھجوریں گرتی اور کھا کر بھوک مٹائی جاتی. اس مدرسے کے طلباء کا جو لنگر تھا، اس لنگر میں کم و بیش 2 سے 3 دن کا جو ناغا ہے کھانے کا والا، کھانے سے ناغا فاقہ، وہ اس مدرسے کے مینیو کا ایک مین حصہ تھا.
کوئی بات کی سمجھ آئی ہے؟ یہ ہمارے جو طلباء ہیں جو پڑھ رہے ہیں یہاں پر یا اور دیگر مدارس اہل سنت میں، وہ توجہ فرما لیں. 2 سے 3 دن کا فاقہ ان کا مینیو کا حصہ تھا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کبھی اتنی شدت کی بھوک لگتی کہ بے ہوش ہو کے ہم زمین پہ آ جاتے اور کبھی اپنے پیٹ کو زمین پہ ملتے. اور یہ جب آپ کتب حدیث میں نماز کے اندر ستر عورت کے مسائل دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جن صحابہ کے بارے میں یہ حدیث آتی ہیں کہ ان کے وجود پہ چادر ہوتی تھی اور وہ رکوع و سجود میں جاتے چادر پکڑے ہوئے رہتے تھے، یہ اصحاب صفہ تھے کہ جن کے پاس لباس اس قدر مختصر تھا لیکن دین کے علم کی طلب ان کے من میں اس قدر موجزن تھی کہ وہ اس حالت میں بھی در جانا پہ رہے، سیکھتے رہے، بھوک کا بھی مقابلہ کیا، پیاس کا بھی مقابلہ کیا، اور نتیجہ یہ ہے کہ صدیوں بعد بارو شریف کی خانقاہ پر بھی حضور کے ان طالب علموں کا ذکر آج بھی ہو رہا ہے. واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات. ایک میسج جو ہمارے شیخ کریم حضور سیدی و سندی بدر طریقت پیر محمد عبدالرشید قادری، پھر ان کو ان کے مرشد قطب زمن محدث اعظم سیدی ابو الفضل محمد سردار احمد محدث اعظم پاکستان، پھر چلتے چلتے ہمارے اکابرین کا ایک جیسا میسج رہا ہے. سیدنا ابو ہریرہ کا یہ واقعہ ہمارے جلسوں اور تقریروں کی زینت ہوتا ہے. خوب ہماری تقریروں پہ نعرے بھی لگتے ہیں، نوٹ بھی برستے ہیں، لیکن شاید ہم اس کے پس منظر کی طرف توجہ نہیں کرتے جسے بیک گراؤنڈ کہتے ہیں. وہی واقعہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ کا پیالہ دیا اور فرما سب کو پلاؤ، اور سب نے پیا لیکن اس میں سے کچھ بھی کم نہ ہوا، اور اس پر 2-4 نعرے لگے اور بات ختم. اصل میں حضرت ابو ہریرہ اسی اپنے ساتھ والے پیر بھائیوں اور کلاس فیلوز کا اور اپنا ذکر کر رہے تھے کہ اس دن تیسرا دن تھا مجھے فاقے کو، اور اس میں سے دوبارہ چھیڑ کر میں کون سا سبق آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. خصوصاً یہ حضرات جن کے سروں پہ دستار سجنی ہے، ان کی خدمت میں عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں ہم نے 2-3 دن کے فاقے تو برداشت کیے لیکن کبھی کسی سے کھانے کو مانگا کچھ نہیں. زندہ باد. ہمارے دینی طلباء کی اہم ترین ذمہ داری ہے کہ وہ پڑھنے کے بعد فارغ نہ بیٹھیں، اس سلسلے کو لے کر آگے بڑھیں، جو سیکھا اس کو سکھاؤ. مولا مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات اقدس نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا مال افضل ہے کہ علم، تو فرما علم. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ فرما مال زیادہ خرچ کرو تو مال گھٹتا ہے، علم کو زیادہ خرچ کرو تو علم بڑھتا ہے. لہذا آپ جائیں اور وی آئی پی موومنٹ کے تقاضے نہ کیے جائیں. میرے آقا علیہ السلام میلوں میں بھی خود تشریف لے گئے، طائف میں بھی خود تشریف لے گئے، جہاں بھی کچھ 4-5 بندے اکٹھے ہوتے تھے ان کو دعوت بھی کریم خود دیتے تھے. ہم اس روش، اس طریقے اور اس سنت کی پیروی کریں. ہمیں وی آئی پی موومنٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم خود اپنے لیے القابات اور مقام طے کر لیں. لو جی یہ میرے شایان شان نہیں ہے، میں کیا ہوں اور میری شان کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تیرے نام کی بدولت مجھے جانتی ہے دنیا. یہ تصور، یہ خیال ذہن و قلب میں لے کر آگے بڑھیں، پیغام دیں، اور اپنے اندر ایک درد ہو. صوفیہ کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہوا ہے حضرت ذوالنون رحمہ اللہ کا، اور اسی طرح ایک نام ہے حضرت شبلی رحمہ اللہ کا. توجہ ہے جی آپ حضرات کی؟ سن رہے ہیں؟ حضرت شبلی بیمار ہو گئے، بادشاہ بھی ان کا مرید و عقیدت مند تھا، تو بادشاہ نے اپنا خاص معالج جو عیسائی تھا وہ حضرت کے علاج پہ لگا دیا. اس معالج نے، اس طبیب نے اپنے تمام تر نسخے حضرت پر آزمائے لیکن ذرہ برابر بھی فاقہ نہ ہوا، کوئی مرض دور نہ ہوا. اب اس کرسچین معالج کو، اسپیشل ڈاکٹر کو اپنی جاب خطرے میں دکھی کہ بادشاہ تو مجھے نکال دے گا کہ تجھ سے تو ہمارے حضرت ٹھیک نہیں ہوئے، تو تیرے پلے کیا ہے؟ تو وہ لاسٹ ڈے حضرت کے پاس بیٹھا شفا خانے میں، ہسپتال میں، اور سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ میں تے تب جنیاں دوائیاں بوٹیاں بھی آئی ہیں توڑے تے استعمال کر لیاں، جے ان کوئی نسخہ ہوئے نا
کہ جچ اے لکھیا ہوئے کہ انسانی وجود دا گوشت دا ٹکڑا کٹ کے تے انہوں دوائی چ پانا ہے، تے میں اپنے جسم دا حصہ کٹ کے وہ دوائی چ پا کے تانوں کھوا دیاں کہ تسی ٹھیک ہو جاؤ، پر مینوں ویکھدا کچھ نہیں۔ تو حضرت شبلی مسکرانے لگے لیٹے لیٹے، اور اب ہم آپ کے لب پہ بھی مسکراہٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ چندہ پیش کر کے زیادہ پریشان نہیں ہیں تو تھوڑی تھوڑی مسکان دیکھنا چاہتے ہیں، اگلا عزم نو دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت نے مسکرا کے کہا کہ تو جو بوٹیاں کٹ کے کھوانیاں نے، اسی تے اے دے نالوں بھی کٹ چ ٹھیک ہو جانا ہے۔ اس نے کہا حضرت کیسے ٹھیک ہوں گے؟ اب وہ بات ہے جو میرے لیے بھی ضروری ہے، وہ اس خانقاہ سے وابستہ حضرات ہوں یا دیگر مشربوں سے جڑے ہوئے لوگ ہوں، وہ مختلف مساجد و مدارس سے جڑے ہوئے اہل سنت کے افراد ہوں، یہ ویلے بیٹھنے کا دور نہیں، یہ دین کا کام کرنے کا دور ہے۔